رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم کی آگ سے آزادی کے حصول کا بنایا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان، وہ مومن آدمی جو اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو متمتع کرتا ہے، بینیفیشری بناتا ہے، اور پھر اس رمضان المبارک میں اللہ کی رحمت سے مستفید ہو کر اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس سال میں جو رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ اس کا آخری جمعہ ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو بھی ہیں ابتدا میں ہی کہ اے خالق و مالک، ہماری اس رمضان کے مہینے میں کی گئی عبادتیں، وہ نماز کی صورت میں ہوں، روزے کی صورت میں ہوں، تلاوت قرآن کی صورت میں ہوں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہوں، اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع توبہ کے حوالے سے ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مالک الملک کی شان عظیم ہے کہ اس خالق و مالک نے ہمیں پیدا بھی کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل بھی مبعوث فرمائے، اور ان انبیاء اور رسل نے آ کر ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول بھی بتائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوران زندگی گزارتے ہوئے شب و روز آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور مومن آدمی کبھی شیطان کے نرغے میں بھی آ جاتا ہے، کبھی چاہتے نہ چاہتے ہوئے غلطیوں کا، گناہوں کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے وہ زندگی کے معاملات ہیں کہ جس سے وہ گزرتا ہے، لیکن مومن کو بھی ایک امید ہوتی ہے کہ اگرچہ مجھ سے غلطی نہ جانے میں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، میرا مالک بڑے لطف و کرم والا ہے، وہ انشاءاللہ میری خطاؤں کو ضرور معاف فرما دے گا۔ حضرات، لفظ توبہ عربی زبان کا لفظ ہے، تاب یتوب توباً و توبتاً مصدر ہے جس کا معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا۔ ہم سب مومنوں کا جو اصل رستہ ہے وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جس راستے کو اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بتایا ہے، اور اس راستے کا رہبر اور راہی صحیح معنوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پہ چلنے کے اصول اور رموز بھی بتائے، اور ساتھ ساتھ اس میں پیش آنے والی رکاوٹوں سے بھی آگاہ فرمایا،
اور جہاں پہ یہ ساری چیزیں بتائیں وہاں پہ 7 کوتاہیوں اور کمیوں کی صورت میں رب کی طرف رجوع کرنے کے اصول بھی بتائے۔ جو اصل رستہ ہے وہ تو ہوا صراط مستقیم کا، وہ رستہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب بندہ اس سے ڈی ٹریک ہوتا ہے، اس سیدھے رستے سے ہٹتا ہے، جب اس کے دل میں تصور اور خیال آتا ہے کہ میں تو اصل رستہ چھوڑ چکا ہوں، اس واپس لوٹنے کا نام توبہ ہے۔ اور پھر یہ ایک طے شدہ ایسا عمل ہے کہ پہلے انسان سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اللہ کی معصیت اور نافرمانی ہوتی ہے، نافرمانی اور معصیت کے بعد اس کے اندر گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب گناہ کا احساس پیدا ہوتا ہے تو گناہ کے احساس کے بعد پھر بندہ شریعت کے طے شدہ عمل کے مطابق، جو ایک پروسیس ہے، ایک باقاعدہ عمل ہے توبہ کا، اس کے تحت وہ اللہ رب العالمین سے رجوع کرتا ہے۔ اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، توبہ طائب ہو جاتا ہے، تو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہ سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہ سے رجوع کرنے والا، اپنے گناہ سے لوٹ کر صحیح رستے کی طرف آنے والا، جو گمراہی کا شکار تھا، جو بھول کا شکار تھا، اس کو سمجھ آئی، رشد و ہدایت نے جوش مارا، وہ صحیح رستے پہ آ گیا۔ اب اس کی کیفیت یہ ہے کمن لا ذنب لہ، گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بندہ توبہ کی طرف اس وقت آئے گا جب اس کے اندر یہ احساس ہوگا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے میرا مالک خوش نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام گناہ کا احساس اپنے دل میں کس طرح کا رکھتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6308 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرمایا ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، ایک مومن آدمی، اس کے لیے گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی اتنا بڑا پہاڑ ہے، اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنی بڑی آفت ہے، یری ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، وہ اپنے گناہ کو اتنا بڑا جرم سمجھتا ہے اور اتنا بڑا اپنے لیے کرائم سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کأنہ قاعد تحت الجبل، کہ میں ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں۔ تصور میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی میں نے گناہ کیا پہاڑ میرے اوپر گر پڑے گا۔ یہ ایک مومن کا احساس ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گناہ کے حوالے سے احساس تھا۔ اور آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ فَقَالَ هَكَذَا، فرمایا ایک فاجر آدمی، ایک گناہ گار آدمی، اس کے نزدیک گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ سمجھتا ہے جس طرح مکھی ناک پہ بیٹھی تھی، جس طرح ہاتھ مار کے مکھی اڑا لی، اسی طرح ہی گناہ 1 کر لیا، 10 کر لیے، 100 کر لیے، نہ اس کے نزدیک نیکی کی کوئی اہمیت ہے، نہ گناہ کی اہمیت ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں گناہ سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ نے اس وقت یہ بات کہی جب آپ علیہ الصلاۃ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات پوچھی گئی، پوچھا گیا کہ تم گناہ کا احساس کیسا رکھتے ہو؟ آپ کہنے لگے انکم لتعملون عملا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم لوگ گناہ کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، کہ تمہارے نزدیک گناہ کرنا شاید ایک بال سے بھی کوئی ہلکا عمل ہے، کہ ایک چھوٹا سا بال ہے، اس سے بھی باریک تم اس کو سمجھتے ہو، گناہ کی تمہارے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْمُوبِقَاتِ، اور جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، ہماری کیفیت یہ تھی
ان کننا لنعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم اس ایک ایک گناہ کو ایسا سمجھتے تھے جس طرح ہمیں ہلاک، تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ جب تک میرے بھائیوں گناہ سے نفرت اس طرح کی پیدا نہیں ہوتی، میرے بھائیوں ہماری مرضی توبہ کر لیں، توبہ کی طرف چلے جائیں، ہمارے نزدیک پھر گناہ کی نفرت کا عمل جب تک نہیں ہے، ہم کبھی بھی نیکی کے رستے پہ صحیح معنوں میں گامزن نہیں ہو سکتے، اور صحیح معنوں میں وہ رستہ اختیار نہیں کر سکتے جو رستہ اللہ رب العالمین نے بتایا ہے یا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرات دی وقار، آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آیت کریمہ سنی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی، خالق و مالک کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرا مالک اتنے رحم و کرم والا ہے، اتنے جود و سخا والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ مالک کے پاس رحمتوں کے اتنے بڑے خزانے ہیں، وہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بندہ مومن میں ذرا معافی مانگنے کا اس کو طریقہ آتا ہو، اپنے خالق کے سامنے جھکنے کا طریقہ آتا ہو، اپنے خالق و مالک کے سامنے شرمندگی کا احساس پیدا کرنے کا طریقہ آتا ہو، تو میرا خالق اور مالک سارے گناہوں کو معاف کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی 2499 نمبر حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاء، بنی آدم سارے کے سارے، جس میں میں بھی شامل ہوں، جس میں آپ بھی شامل ہیں، جس میں ہمارے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، جس میں ہماری اولادیں بھی شامل ہیں، اور پھر آباء و اجداد سے پیچھے نسل در نسل یہ سلسلہ اسی طرح ہی پیچھے چلا جاتا ہے۔ پوری انسانیت کی لوٹ میں سے اگر معصوم ذات ہے تو وہ صرف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، بقیہ سارے کے سارے انسان، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، معصیت کا ارتکاب ہو سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لے سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں التوابون جنہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، اپنے رب کی طرف آ کے جھکتے ہیں، اپنے رب کو مناتے ہیں اور اپنے رب کی طرف آ کے گریہ زاری کرتے ہیں، میرا مالک ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اگلی بات صحیح مسلم کی حدیث ہے 2759 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، اللہ رب العالمین رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ وہ شخص جس نے سارا دن اپنے رب کو ناراض کیا، سارا دن اپنے رب کو ناخوش کیا، ایسے عمل کا ارتکاب کرتا رہا جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، سارا دن وہ یہ کرتا رہا، لیکن میرے مالک نے پھر بھی اپنی رحمت اس کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، سارے دن کی غلطیاں کرنے والا، سارا دن اپنے رب کو ناراض کرنے والا آئے، اپنے رب کی رحمت سے مستفید ہو کر اپنے رب سے توبہ کر لے، اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کی طرف انابت کر لے، صحیح معنوں میں رجوع کر لے، تو میرا رب اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ساتھ ہی فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، میرا مالک رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، دن کے وقت، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ وہ شخص جس نے رات کی تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں چھپ کر، ظلمات میں، اندھیروں میں کہیں پہ بھی گناہ کیے، میرے مالک کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ میرا مالک دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے
تاکہ رات کو پاپ کرنے والا، رات کو گناہ کرنے والا، رات کو اپنے رب کو ناراض کرنے والا آئے اپنے رب کو راضی کر لے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما زالت تلک، یہ سلسلہ اسی طرح ہی رب کی رحمت کا جاری رہے گا، حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا میرے رب کی رحمت اسی طرح ہی شامل حال رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح میرے رب کی رحمت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا ہے، میرے رب کی رحمت کے حوالے سے میرے بھائیوں ایک اور حدیث کو سماعت فرمائیں۔ جامع ترمذی کی حدیث 3536 نمبر، صحابی رسول بیان کرتے ہیں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ عز وجل جعل بالمغرب بابا عرضه مسیرۃ 70 عاما، اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، عرضه 70 مسیرۃ 70 عاما للتوبہ، جس کی چوڑائی 70 سالوں میں طے ہونے والے سفر کے برابر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغلق، وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، حتی تطلع الشمس من قبلہ، جب تک اسی طرف سے مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوگا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، میرے رب کی رحمت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ اسی طرح ہی انشاءاللہ کھلا رہے گا اور اس کی رحمت شامل حال رہے گی۔ میرے محترم بھائیوں، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا کریم ہے، اور وہ کیسا میرے بھائیوں ہمارے لیے رحمتیں بھرنے والا ہے کہ اس خالق و مالک نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے بھی توبہ کا عنصر رکھا، جو ہمیں سمجھانے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ آپ نے سنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، میرے خالق و مالک نے خود ہی الفاظ سکھائے اور آدم اور حوا نے اپنے رب سے رجوع کیا، اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، میرے مالک نے تو اپنی رحمت کا بھی تذکرہ فرما دیا سورہ شورى میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ خالق و مالک، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، سیئات سے درگزر کرتا ہے، آپ کی نافرمانیوں کو اپنی رحمت کے قلم سے ختم کر دیتا ہے، ویعلم ما تفعلون، وہ خالق و مالک میرے بندوں وہ یہ کہتا ہے کہ تم جہاں پہ بھی چھپ جاؤ، اندھیروں میں چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، سمندر کی تہوں میں چلے جاؤ، یعلم ما تفعلون، تم جہاں کہیں بھی جس فعل کا بھی ارتکاب کرتے ہو، جس کام کو بھی اپنے تئیں انجام دیتے ہو، میرا مالک اتنے وسیع علم والا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ ایک بات ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کو مخلوق سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر میرے بھائیوں ہم اللہ رب العالمین کے علم سے واقف نہیں، اس کی قدرت سے واقف نہیں، اس کی رحمت سے واقف نہیں، تو دنیا میں چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی کرتے ہوئے ہم مخلوق کا ڈر اپنے سر پہ لے لیں۔ سب سے زیادہ حیا کرنے کا حق تو یہ ہے کہ اس خالق و مالک سے حیا کی جائے۔ میری اور آپ کی آنکھ ایک حد تک نظر کی استطاعت رکھتی ہے، دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے، لائٹیں بند ہو جائیں آنکھ دیکھنا بھی ختم کر دیتی ہے۔
اندھیرے کمرے میں چلے جائیں، سمندر کی تہوں میں چلے جائیں، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھنے آنکھیں دیکھنا ختم کر دیتی ہیں، لیکن وہ میرا خالق اور مالک وہ ایسی ذات ہے کہ جس کے لیے نہ اندھیرا کوئی اہمیت رکھتا ہے، نہ سمندر کی تہیں اہمیت رکھتی ہیں، نہ غاریں اہمیت رکھتی ہیں، نہ جنگلات، نہ سفر و حضر اہمیت رکھتا ہے۔ میرے خالق اور مالک کا علم اتنا ہے کہ انسان اپنے علم کو جتنا مرضی آگے بڑھا لے، میرا مالک کہتا ہے تم سینوں کی باتوں کو نہیں جان سکتے، ان اللہ علیم بذات الصدور، میں سینوں کی باتوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اس لیے بھائیوں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن جب توبہ کے لیے بندہ آتا ہے، اس کو میرے رب کی طرف سے رحمت کا ایک پیکج اس کا ضرور علم ہونا چاہیے۔ اور ساتھ یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ گناہوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہے کہ ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایک کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ کبیرہ گناہ شریعت میں ہر اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی وعید موجود ہے، سزا موجود ہے۔ زنا ہے، قتل ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، جس کے اوپر لعنت ڈالی گئی، جھوٹ کے اوپر لعنت ڈالی گئی، گالی دینے والے کو شریعت نے مذمت کیا ہے، جس کو بھی کسی عمل میں مذموم ٹھہرایا، کنڈیم کیا گیا ہے، وہ تمام کے تمام وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرا مالک کہتا ہے، پھر پیکج دیتا ہے قرآن کریم میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے، جو گناہوں کی نشاندہی میں نے کبیرہ کی صورت میں کی، شریعت کہتی ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھا تو آپ کی بینائی اچک لی جائے گی، اس کا مطلب ہے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں جو بڑے ہیں، بندہ ان سے اپنے دامن کو بچا لے۔ میرا مالک کہتا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم، آپ کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، میری رحمت اتنی وسیع ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ میں نے ویسے ہی آپ کے معاف کر دینے ہیں۔ لیکن ساتھ ذہن میں رکھیں، بندہ اللہ سے شرک بھی کر لے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ اکیلا رحمت سے نہیں گناہ دھلے گا، جب تک بندہ خالص توبہ طائب ہو کے توحید کو نہیں اپناتا وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ لیکن وہ بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا توبہ کے ساتھ، کچھ ایسے ہیں جو توبہ کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے کسی کی جائیداد مار لی ہے، آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، آپ نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا ہے، اپنی بہن کی وراثت مار لی، اپنے بھائی کا حق مار لیا، آپ توبہ کے لیے ساری زندگی حج بھی کرتے رہیں، جب تک وہ حق کی تلافی نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ سے کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی۔ لہذا گناہوں کے ان فرق کو ذہن میں رکھیے گا کہ بندہ سمجھ لے کہ میں بھائیوں کی دکان کھا لوں، ان کی جائیداد کھا لوں، خود 2-4 حج کر لیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قرض کا معاملہ، یہ حق تلفی کا معاملہ، جب تک اس کو حق کو چکایا نہیں جائے گا، توبہ جتنی مرضی کر لیں جرم تو معاف ہو جائے گا، لیکن اصل اس بندے کا حق جو نہیں دیا گیا وہ آپ کو جہنم کی طرف لے کے جاتا رہے گا، جنت میں کبھی بھی نہیں جانے دے گا۔ لہذا بھائیوں، آج اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو یہ بات بتائیے، جو شخص بھی اس قبیح عمل کا اور اس قابل مذمت عمل میں کسی طرح بھی شریک ہے، میرے بھائیوں اس کی اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اس کو حق واپس نہیں کرتا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے رب، میرا خالق و مالک، وہ کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت کرنے والا ہے، اور اس نے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا بشارت عطا فرمائی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله
وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ تمام وہ لوگ ہیں اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے ہیں۔ بشر المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے، اپنے رب کی طرف سے رحمت کی، جنت کے حصول کی خوشخبری دے دیجئے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں توبہ ہم نے کرنی ہے، گناہوں کے اپنوں کی معافی مانگنی ہے۔ میرے مالک کو یہ عمل کتنا پسند ہے، وہ خالق و مالک، وہ کہتا ہے کہ تم زمین پہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، میرے فرشتے جو میرا عرش تھامے ہوئے، ان کا تمہارے لیے کیا محبت کا اظہار ہے، کیا جذبات ہیں، وہ بھی قرآن کو سنیے۔ سورہ مومن ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ۔ وہ فرشتے جو اپنے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے بھی اور اس کے آس پاس جتنے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تو بڑا وسیع ہے رحمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، تو ہمارا تجھ سے سوال ہے، ہم تیرے امیدوار ہیں کس بات کے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ معاف کر دے ان لوگوں کو، تابو جنہوں نے تیرے آگے ہاتھ اٹھا لیے، جنہوں نے تیری طرف رجوع کا سوچ لیا ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلا دیے، توبہ کرنے کے لیے اے مالک تیرے پاس آگے، انہیں معاف کر دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اللہ تیرے رستے پہ آ گئے، تیرے بتائے ہوئے صراط مستقیم کا آخر انہیں سوچ آ گئی، ہم فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا گئے۔ صرف یہیں پہ بس نہیں ہے، اگلی بات بھی سنیے، فرشتوں کی دعائیں لینا چاہتے ہو، اگلی آیت کو سماعت فرمائیں، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، اے ہمارے رب ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے، وعدتہم، وہ جنت جس کا اللہ تو نے خود ان مومنوں سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، آج ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی اولادوں کے نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں، آئیے آج انہیں توبہ کا سبق سکھا دیں کہ بیٹا غلطی ہو فوری اللہ سے رجوع کر دیں۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، فرشتوں کی دعائیں لیجیے۔ اور پھر جو بھی صالح ہوا، باپ نیک تھا، باپ بھی اس میں آ گیا انشاءاللہ اس رحمت میں، اولاد نیک تھی، اولاد بھی آ گئی، لیکن اولاد وہی ہوگی نیک جن کو ہم نیکی کرنا سکھائیں گے، جن کو قرآن کی تربیت دیں گے، قرآن سکھائیں گے، مسجد میں لانا سکھائیں گے، مسجد کی صفوں میں لا کے اسے نماز پڑھائیں گے، قرآن کی تعلیم دلائیں گے، وہی اولاد نیک ہوگی۔ یہ چلتے پھرتے لوگ میرے بھائیوں، جنہیں نہ نماز کا احساس ہے، نہ اذان کا احساس ہے، نہ جمعے کی نماز کا احساس ہے، جس طرح کے پہلے کاموں میں مصروف تھے اذان کے باوجود وہ انہی کاموں میں مصروف ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
اگر فرشتوں کی دعائیں چاہیے تو آئیے رب کی طرف آئیے، رب کی طرف رجوع کیجئے۔ اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، میرا مالک میرا خالق، اس کی محبت کے مستحق بن جائیے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ کی محبت چاہیے، وہ مالک پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وہ مالک پسند کرتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا ہوا ہے، اللہ کی محبت انہیں ملتی ہے۔ اور بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث طیبہ ہے سنن ابن ماجہ کی، صحابی بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان العبد اذا اخطأ، بندہ جب غلطی کرتا ہے، نکتت علی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ ایک سیاہ رنگ کا دھبا اور سپاٹ لگ جاتا ہے۔ فرمایا فإن تاب، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، وہ رب کے ہاں توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نقطہ دھو کر صاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا فإن لم يتب، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، ایک ڈاٹ لگا، ایک نقطہ لگا، پھر غلطی کی، توبہ نہیں کی، ایک اور نقطہ لگ گیا، یہ نقطے در نقطے بڑھتے گئے حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی، سارا دل سیاہ ہو گیا، پھر وہ کیفیت بن گئی، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ان لوگوں کے دل ایسے زنگ آلود ہوئے، زنگ آلود ہو گئے، نہ اللہ کے قرآن کی آیات اثر کرتی ہے، نہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اثر کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیارا نسخہ بھی بتایا ہے جو قرآن کی حقیقت میں آیت ہی ہے۔ اولاد چاہیے، اچھی زندگی چاہیے، خوشگوار زندگی چاہیے، تو آئیے رب کی طرف رجوع کریے، رب کی طرف آئیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کے بھیجا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب کی طرف، توبو اس کی طرف رجوع کر لو، یرسل السماء علیکم مدرارا، میرا مالک آسمان سے پانی نازل کرے گا، قحط ختم ہو جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی، خوراک کے ذخیرے لگ جائیں گے، رب کی طرف رجوع کر کے دیکھو۔ اور پھر قرآن میں دوسرا سبق، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ کبیر۔ اپنے رب کی طرف استغفار کرو، لوٹو، رجوع کرو، کیا ہوگا؟ گناہوں کی معافی مانگو، اس کے رب کے طرف توبہ کرو، وہ وقت مقررہ تک تمہیں جتنی دیر زندگی ہے زندگی سے فائدہ دے گا، اچھا سامان دے گا، اچھا رزق دے گا، تمہارے ہر زیادہ عمل کرنے والے عمل کو زیادہ سے زیادہ ثواب سے نوازے گا۔ یہ میرے مالک کا قانون اور قاعدہ ہے۔ بھائیو آئیے رب کی طرف۔ جس توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، پہلی شرط خلوص نیت سے توبہ کیجئے۔ وہ کیسی توبہ ہوتی ہیں؟ قرآن سنیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي
النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدیر۔ اے ایمان والو، رب کی طرف حقیقی معنوں میں توبہ کرو، خلوصیت سے توبہ کرو، ندامت، شرمندگی، پشیمانی کا احساس لے کے توبہ کرو۔ میرے مالک سے اس نیت سے توبہ کرو کہ مالک اس گناہ کا تکرار دوبارہ نہیں ہوگا۔ یہ نیت لے کر جاؤ، میرا مالک کہتا ہے میں تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کروں گا، تمہیں جنت بھی عطا فرما دوں گا، اور اس دن جنت دوں گا جس دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کریں گے نہ اہل ایمان کو، جو بھی اس نبی پہ ایمان لایا ہے اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر مومن چاہتا ہے۔ جب ہر مومن چاہتا ہے میرے بھائیوں، رب کا در کھلا ہے۔ دوسری شرط میرے بھائیوں، نادانی سے گناہ کر بیٹھے، یہ یاد رکھیے، بندے کو بتایا جائے یہ گناہ کا عمل ہے اور وہ اس پہ ضد کرے اور اس پہ اکڑ جائے، یہ بدتمیزی کی انتہا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رجلا کان یأکل مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، بشمالہ، اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ۔ آپ یہ دھیان سے میرے بھائیوں یہ بات سنیے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، آپ نے اس کو کہا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھیے، ایک شخص بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو کہیں نماز پڑھو، وہ کہے گا یار میری کوتاہی ہے، اللہ سے دعا کریں میں نماز پڑھوں، شاید اس کی ادا اللہ کو یہ پسند آ جائے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کو کہیں جناب یہ کام آپ کا ٹھیک نہیں ہے، وہ کہے یار واقعتاً میری کوتاہی ہے۔ مومن کا عمل یہ ہوتا ہے، لیکن فوری توبہ کرے اللہ سے۔ ایک شخص ہے وہ سنت رسول اپنے چہرے پہ نہیں رکھتا، نافرمانی کرتا ہے، اس کو آپ کہتے ہیں، وہ آگے سے ڈٹائی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یار میری کوتاہی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ جائے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ لیکن اس شخص کی طرف آئیے جس وجہ سے اتنی مثالیں دی، اس نے تکبر میں کہا بائیں ہاتھ سے لا استطیع، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا لستطعت، اگر تو استطاعت نہیں رکھتا تو استطاعت رکھے بھی نہ۔ صحابی کہتے ہیں ساری زندگی اس کا دایاں ہاتھ پھر اوپر نہیں اٹھ سکا۔ یہ ہے گناہ پر ہٹ درمی کرنے کا نتیجہ۔ کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہوئی، مالک معاف کر دینا، میں خطا کار بندہ ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میری مجبوری تھی، کیا ہے، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ نادانی ہو گئی، معاف کر دینا، میرا مالک رحمتوں والا ہے۔ وہ کہتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ اس شخص کے لیے نادانی میں، جس طرح کی باتیں ابھی آپ سے کی ہیں، لا علمی میں، جہالت میں، پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، اللہ کی طرف گیا، اللہ معاف کر دینا، پتہ نہیں تھا۔ ثم یتوبون من قریب، نقطہ نوٹ کیجئے، فوری توبہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے اگلے سال 27ویں رات کو شیخ کلونی میں دعا ہوگی، وہاں پہ شریک ہوں گے۔ کس نے 29ویں رات 27ویں رات اگلی دیکھی؟ فوری توبہ کیجئے۔ یہ احساس جب تک گناہ کا نہیں ہوگا، میں نے گناہ کیا ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کو حدیث بیان کی حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، کہ گناہ اس وقت ہم گناہ سمجھیں گے جب گناہ کا احساس ہوگا۔
جب ایک عمل کو بندہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس کو غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے تو اسے بچے گا کیسے؟ ایک بندہ باہر سڑک پہ جا رہا ہو، آپ اس کو کہیں ریڈ لائٹ پہ رکتے ہیں، وہ کہتا ہے پرے ہو، وہ اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے قانون، اس کو آپ کیسے ریڈ لائٹ پہ روک لیں گے؟ چور چوری کرنے کے عمل کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ توبہ کیسے کرے؟ تو آپ تصور کیجئے کہ جب تک ہمارے اندر گناہ کی نفرت نہیں آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے کراہت نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آ سکتے۔ اس لیے گناہ سے نفرت کیجئے، معصیت الہی سے نفرت کیجئے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے نفرت کیجئے۔ جب تک نفرت نہیں ہوگی ہم کبھی بھی توبہ کی طرف نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ یاد رکھیے، گناہ کر لیا ہے، شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ اللہ سے خلوص نیت سے توبہ کرنی ہے، خلوص نیت سے توبہ کریں۔ تو میرا مالک کہتا ہے إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آیا، نیک عمل شروع کر دیے، صحیح معنوں میں توبہ طائب ہو گیا، توبہ نصوح کر لی، میرا مالک کہتا ہے اولئک یتوب اللہ علیہم، میرا مالک صحیح معنوں میں انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہے، میرے مالک کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سارے کے سارے گناہوں کے پہاڑوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے ساتھ بھی یہی رحمت والا معاملہ فرمائے۔ اے خالق و مالک، اپنے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرما، اے خالق نیکی سے محبت پیدا فرما، اے مالک، اے رازق گناہ سے نفرت پیدا فرما۔ مولا جب تک زندہ رکھنا، اس دین اسلام کی استقامت پہ زندہ رکھنا، مولا کریم موت آئے تو خاتمہ بالایمان فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرات، یہ